بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یونس آیت نمبر 37 سے۔ وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا کہ اسے گھڑ لیا جائے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیکن اور لیکن، تصدیق الذی یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے تھیں، وتفصیل الکتابی اور تفصیل ہے کتاب کی، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں، من رب العالمین کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، خود بنایا ہے، یہ اس کا اپنا کلام ہے۔ تو اس کی تردید میں یہ آیات مبارکہ آ رہی ہیں اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن مجید محض اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور اس میں ساتھ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جب یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر ہدایت اسی سے لینی چاہیے، کیونکہ کل کے سبق میں آخری جو بات آئی تھی، وما یتبع اکثرهم الا ظنا، کہ اکثر لوگ گمان کی پیروی کرتے ہیں، جو ان کا خیال ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے، اسی کے پیچھے لگتے ہیں، حالانکہ گمان حق کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ تو حق کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی سچی کتاب سے۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ وما کان ھذا القرآن ان یفترا من دون اللہ، نہیں ہے یہ قرآن کہ گھاڑ لیا جائے اللہ کے سوا، یعنی یہ ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی اللہ کے بغیر کوئی اور اس کو گھڑ سکے، کوئی اس کو بنا سکے۔ یہ ایسا کلام ہے، اس میں ایسی فصاحت ہے اور ایسا ادب ہے اور ایسی بلاغت ہے کہ کوئی اس جیسا بنا ہی نہیں سکتا، کسی کی طاقت میں ہی نہیں ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور لیکن یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں، اور یہ بھی اس قرآن کی صداقت کی دلیل ہے کہ یہ پہلی کتابوں کو یہ قرآن سچا کہتا ہے، اور ان کے جو مضامین تھے بنیادی توحید کے، آخرت کے، ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تو پھر جیسے پہلی کتابیں اللہ کی طرف سے آئی تھیں، تو جب یہ ان کی تصدیق کرتا ہے تو یہ بھی پھر اللہ کی طرف سے ہوا۔ ایک انداز قرآن کی صداقت اس سے معلوم ہو رہی ہے۔ ایک دوسرا انداز کہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ کیسے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے؟ کہ پہلی کتابوں میں تھا کہ آخری پیغمبر آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ اب آخری پیغمبر آیا اور وہ یہ کتاب لے آیا اللہ کی طرف سے، تو اس کے آنے سے پہلی کتابیں سچی ثابت ہو گئیں۔ اگر یہ پیغمبر نہ آتا تو پھر ان کتابوں میں جو تھا کہ آخری پیغمبر آئے گا، اس میں یہ نشانیاں ہوں گی، پھر تو بات پوری نہ ہوتی، پھر تو جھوٹ بن جاتا، نعوذ باللہ۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور قرآن مجید اللہ کی طرف سے لائے، تو پہلی کتابوں کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی ان میں جو بات تھی وہ سچی تھی۔ اور لیکن یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں، وتفصیل الکتاب، اور یہ تفصیل ہے کتابوں کی، یعنی پہلی کتابوں میں جو مضامین بیان ہوئے تھے ان کی یہ پوری تفصیل کر دیتا ہے، اور یہ ہر بات کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں، من رب العالمین کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو؟ کس نے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو خود گھڑا ہے، خود بنایا ہے؟ اچھا، اگر یہی بات ہے ان کی، قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو پھر انہیں کہیں کہ تم بھی لاؤ پھر ایک صورت اس جیسی، کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو پھر تم بھی ایسا لا کے دکھاؤ۔
کیونکہ وہ انسان ہے، تم بھی انسان ہو، ان کی زبان بھی عربی ہے، تمہاری زبان بھی عربی ہے، اور پھر تم اکیلے نہیں بلکہ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّہ، اور بلا لو ان کو جن کی طاقت رکھو تم اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ کس بات میں؟ اس دعوے میں اگر تم سچے ہو کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات ہے، یہ ان کا اپنا کلام ہے، ان کا گھڑا ہوا ہے، اگر اس دعوے میں تم سچے ہو تو پھر تم اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے دکھا دو، اور تم اکیلے نہیں بلکہ دنیا بھر کے تم ادیب اکٹھے کر لو، دنیا بھر کے بلیغ اور فصیح اور زبان آور اور اہل قلم اور اہل علم اکٹھے کر لو، اور سارے مل کے اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں میں مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے اپنے بندے پر جو اتارا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے بندے۔ ہم نے اپنے بندے پر جو اتارا ہے، اگر تمہیں اس کے متعلق شک ہے، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللّہ، اور تمہارے جو مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ کام نہیں کر سکے، اور ہمارا دعویٰ ہے، چیلنج ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم بالکل یہ نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان ہے، والحجارہ، اور پتھر ہیں۔ اسی بات کو سورت بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انداز سے بیان کیا ہے۔ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 88، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر انسان اور جن سب ایک دوسرے کے معاون بن جائیں اور سارے مل کے اس قرآن جیسی کوئی ایک آیت یا ایک صورت لانا چاہیں، لا یأتون بمثلہ، تو وہ نہیں لا سکتے۔ اس کا ایسے الفاظ کی سیٹنگ ہے، ایسی ترتیب ہے، ایسی بناوٹ ہے، ایسی فصاحت اور بلاغت ہے، اس میں ایسا ادب ہے کہ بڑے بڑے عرب ادیب اور بڑے بڑے فصیح بلیغ عاجز تھے اس بات سے کہ اس جیسا کلام لا کے دکھائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ باقی جتنا عربی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں، حتیٰ کہ آپ احادیث مبارکہ اٹھا کے دیکھیں، ان میں کلام کا انداز اور طرح ہوگا، لیکن اس کا کلام کا انداز ایک نرالا، ایک انوکھا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے فصیح بلیغ تھے، وہ ایسے تھے کہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کی شاعری آج تک یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہے۔ اتنا اوپر والے لیول کی عربی تھی ان کی، بڑی وزنی عربی، لیکن اس جیسے ہی قرآن کی ایک صورت اور ایک آیت بھی نہیں بنا سکے، اور یہ چیلنج آج تک ہے، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس جیسی کوئی ایک آیت تو بنا کے دکھا دیں جو اسی انداز کی ہو۔ تو فرمایا کہ کیا انہوں نے کہا، کیا وہ کہتے ہیں افطرا ہو، کہ انہوں نے خود گھڑ لیا اس کو؟ قل، کہہ دیجئے، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ لاؤ تم ایک صورت اس جیسی اور بلا لو ان کو جن کی طاقت ہو تمہیں اللہ کے سوا، اگر ہو تم سچے۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بلکہ انہوں نے تو جھٹلا دیا ہے اس کو جس کے علم کا انہوں نے احاطہ ہی نہیں کیا۔ انہوں نے تو ایسے سرسری دیکھا اور ضد میں آ کے اس کو ٹھکرا دیا، جھٹلا دیا، اس کے علم کا انہوں نے احاطہ کیا ہی نہیں، اس کی گہرائی میں گئے ہی نہیں، اور واقعی جو تھوڑی سی گہرائی میں گئے تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور کوئی ضد پہ اڑ گئے، ہدایت نہیں لکھی تھی تو وہ بھی اندر ہی اندر ایک دوسرے کو کہتے تھے، جب آ کے سنتے تھے نا، چھپ چھپ کے آ کے سنتے تھے وہ بھی،
جو نہیں مانتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو وہ چھپ چھپ کے آ کے سنتے تھے اور بڑے محظوظ ہوتے تھے، لطف اندوز ہوتے تھے، اور اپنے ساتھیوں کو جا کے کہتے تھے کہ یہ محمد جو کلام پڑھ رہا ہے کہ بخدا یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی مجنون کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی جادوگر، یہ تو کوئی انوکھا کوئی اور کلام ہے۔ وہ اندر ہی اندر مانتے تھے اس بات کو۔ تو فرمایا انہوں نے جھٹلا دیا ہے اس کو جس کے علم کا انہوں نے احاطہ ہی نہیں کیا، یعنی جس کی گہرائی اور فصاحت اور بلاغت کے اندر گئے ہی نہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ، اور ابھی تک نہیں آیا ان کے پاس اس کا انجام، یعنی اس قرآن میں جو لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اللہ کے عذاب آئیں گے، برے کام کا انجام برا ہوتا ہے۔ اس قرآن مجید میں جو برے کام کرنے والوں کے انجام بیان کیے گئے ہیں، جو پیشین گوئیاں کی گئی ہیں، چونکہ ابھی تک وہ ان کے سامنے آئی نہیں اسی لیے انہوں نے جھٹلا دیا ہے۔ تھوڑا انتظار تو کریں، قرآن مجید نے جو وعدے کیے ہیں، جو پیشین گوئیاں کی ہیں، وہ کچھ پوری ہو چکی ہے اور کچھ ہوں گی، تو تھوڑا دیکھیں تو صحیح۔ ابھی چونکہ اس کا انجام، قرآن نے جو انجام بیان کیا وہ پورا نہیں ہوا، اسی لیے انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو دو وجوہات ان کے جھٹلانے کی، ایک تو اس کے علم کا پورا احاطہ نہیں کیا، اور دوسرا قرآن کی پیشین گوئیاں ابھی پوری نہیں ہوئی اور اسی لیے انہوں نے جھٹلا دیا۔ فرمایا بلکہ جھٹلا دیا انہوں نے اس کو جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، اور ابھی تک نہیں آیا ان کے پاس اس کا انجام، یعنی اس کا بیان کیا ہوا انجام۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلا دیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا تھا جیسے انہوں نے جھٹلا دیا ہے سرسری دیکھ کے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، بس دیکھیں آپ کہ کیسے تھا انجام ظالموں کا۔ پھر جیسے پہلے لوگوں نے جھٹلایا، جو انجام ان کا ہوا، ان جھٹلانے والوں کا انجام بھی وہی ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، اور ان میں سے کچھ وہ ہے جو نہیں ایمان لاتے اس کے ساتھ۔ یا تو یہ حال کی بات ہے یا مستقبل کا معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لائیں گے اس کے ساتھ، یعنی جو اب مخالفت پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹ کے مخالفت کر رہے ہیں، انہی میں سے کچھ آئیں گے، ایمان لائیں گے۔ اور دیکھ لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پہلے مخالفت کرتے تھے لیکن بعد میں کیسے اسلام کے شہدائی بن گئے، اور کیسے اسلام میں ان کو پھر عروج ملا اور کیسے رتبہ اور مقام ملا۔ فرمایا انہی میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لائیں گے اس کے ساتھ۔ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو نہیں ایمان لائیں گے اس کے ساتھ۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ یہاں فساد سے مراد کیا ہوا؟ قرآن مجید کی حقانیت اور اس کی صداقت کو تسلیم نہ کرنا، اس کو جھٹلا دینا، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ حق کو تسلیم نہ کرنے والے اصل فسادی ہیں۔ وہ دوسروں پہ جو الزام لگاتے رہیں، لیکن جو حق اور باطل واضح ہو جانے کے باوجود بھی باطل پہ رہتا ہے، حق کو تسلیم نہیں کرتا، جو جھوٹ اور سچ نکھر جانے کے باوجود بھی جھوٹ کو اپنائے رہتا ہے اور صداقت اور سچ کی تصدیق نہیں کرتا، تو وہ بندہ فسادی ہے۔ تو فرمایا تیرا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو، یعنی جو جن کی فطرت میں فساد ہے اللہ کو پورا پتہ ہے، اسی لیے اللہ ان کو ہدایت دیتا ہی نہیں، ہدایت ان کو دیتا ہے جن کی فطرت میں فساد نہیں ہوتا، جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو اصل جانچنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اوپر کہا کہ کچھ وہ ہیں جو ایمان لائیں گے اور کچھ وہ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کو پورا پتہ ہے فسادی کون ہے، یہ وہی جسے چاہے گا ہدایت دے گا، جسے چاہے گا نہیں دے گا۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلا دیں آپ کو، فَقُلْ، تو پس آپ کہیں، لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ انی بریئون
انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، تم بری ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں اور میں بری ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی میرے عمل کے ذمہ دار تم نہیں ہو، تمہارے عمل کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ میرا کام تھا تبلیغ کر دینا، تم تک پیغام پہنچا دینا، وہ میں نے پہنچا دیا۔ آگے تم نہیں مانتے تو میرا عمل میرے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، میں اپنے عمل کا حساب دوں گا، تم اپنے عمل کا حساب دو گے۔ لیکن یہ بات تھی کب؟ یہ آخری مرحلہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں جی کسی کو چھیڑو نہیں، جو جہاں لگا رہے، کسی کو کچھ نہ کو، نہیں، بلکہ پہلے قرآن مجید کے دلائل آئے اور پوری جو ہے ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا اور تبلیغ کا حق ادا کیا گیا، اور اس کے بعد آخری مرحلے پہ کہا گیا کوئی نہیں مانتا نہ مانے، میں نے تو بات کر دی، پہنچا دی، وما علینا الا البلاغ، میرے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، وہ میں نے پہنچا دیا۔ یہ آخری مرحلہ یہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔